قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سربراہ خم رہیں اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدہ کو محراب کعبہ جھکیں ان ببوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے سماعت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سم کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، وہ دعا جس کا جوبن بہارے قبول اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازوؤں کی قوت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درون ان کی ہر خو خصلت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جم ان کی آمد ہو اور بیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا، میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں ایمان کا علم لہراتا ہے، وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، سرکار کے جشن ولادت سے منکر کیوں شرماتا ہے، کرم بن کر عطا بن کر سخا بن کر وفا بن کر خدا کا نور اترا لامکاں سے، محمد مصطفیٰ بن کر ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو، فبذلک تو اللہ کے فضل ملنے پر، اللہ کی رحمت ملنے پر، اللہ کی نعمت ملنے پر فلیفرحوا خوشی منایا کرو، ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ سامعین محترم، جیسے ہی ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے
ہر بچہ خوش ہوتا ہے، ہر جوان خوش ہوتا ہے، ہر بوڑھا خوش ہوتا ہے، ہر عورت ہر جوان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تم اتنے خوش کیوں ہو تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ چاند آسمان پر نہیں بلکہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں کے اوپر طلوع ہو چکا ہے، کہ ہر کوئی اپنے انداز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی درود پاک کے نذرانے پیش کر رہا ہے، کوئی نوافل ادا کر رہا ہے، کوئی کثرت سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مسجد آباد ہے، کوئی میلاد کی محفلیں کر رہا ہے، کوئی جلسے اور جلوس نکال رہا ہے، کوئی میلاد ریلیاں نکال رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز کے اندر، شعراء اپنے انداز کے اندر، علماء اپنے انداز کے اندر، اور مفسر اپنے انداز کے اندر، محدث اپنے انداز کے اندر، ایک سادہ سا ریڑھی لگانے والا بندہ وہ اپنے انداز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تم اتنے خوش کیوں ہو تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، کہ مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، گلیوں کو سجایا جاتا ہے، بازاروں کو سجایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو اس وقت خوشی منایا کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اے پیارے یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو سراج منیرہ بنا کر بھیجا، اور بھیج کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کائنات والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ان کو عطا کر دی، بہت بڑا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ مومنوں کو بشارت دے دو کہ یہ اللہ کا ان کے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ کے فضل سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اور اسی طرح اللہ کی رحمت سے مراد اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کوئی نبی کسی ایک علاقے کے لیے آتا، کوئی دو علاقوں کے لیے آتا، کوئی ایک قوم کے لیے آتا، کوئی دو قوموں کے لیے نبی بن کر آتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں رحمت للعالمین بن کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آئے۔ رحمت مصدر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر سراپا رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا رحمت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا رحمت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا رحمت ہے، آپ کا بیٹھنا رحمت، آپ کا چلنا رحمت، آپ کا پھرنا رحمت، بلکہ یوں کہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا کہ جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی
سر تابا قدم، شان ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر تشریف لائے ہیں، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے اندر تشریف نہ لاتے تو حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ پیدا نہ ہوتے، اگر آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کو پیدا نہ کرتا، لولا کا لما خلقت الارض، اگر آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا زمین کو تخلیق نہ کرتا، لولا کا لما اظہرت ربوبیہ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ظاہر کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر آپ کو مبعوث کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا کنتو کنز مخفیہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک مخفی خزانہ تھا، فاحببت، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، ان اعرفا، مجھے پہچانا جائے، فخلقت نور محمد، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کر دیا۔ اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تبش امادہ اسی نام سے ہے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا، شوق در میرا نہ ہو، گوش شوق در تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو تو اس وقت خوشی منایا کرو، اس وقت خوشی منایا کرو۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کائنات کے اندر سب سے بڑا فضل ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر بڑا احسان کیا کہ مومنوں کے اندر اللہ نے اپنا رسول بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں کے اوپر بڑا یہ احسان کیا کہ مومنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیج دیا، اپنا رسول مومنوں کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیں کہ اللہ نے انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں زندگی عطا فرمائی، یہ نعمت ہے، ماں باپ عطا فرمائی، یہ نعمت ہے، ہمارا بولنا نعمت ہے، ہمارا دیکھنا نعمت، کسی چیز کو یاد کر لینا نعمت، کسی چیز کو پکڑنا یہ نعمت ہے، کسی چیز کو سونگھنا یہ نعمت ہے، ہمیں مال و دولت عطا کیا، گھر بار اولاد عطا فرمائی، تو یہ ساری چیزیں اللہ کی کیا ہیں؟ نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ تو اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، اتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں دیں، لیکن جتنی بھی نعمتیں دیں، جو کچھ بھی عطا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جتلایا نہیں۔
اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں زندگی دی ہے تمہیں جتلا رہا ہوں، تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن کائنات کے اندر ایک ایسی نعمت تھی کہ جس کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت ہے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اس لیے فرمایا کہ کائنات کے اندر جتنے یہ سویرے ہیں، جتنی روشنیاں ہیں، جتنا نور ہے، جتنے اجالے ہیں، سب یہ صدقہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، مدینے والے آقا کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نبوت عطا کی ہے، تو یہ صدقہ ہے مدینے والے آقا کا۔ اگر صدیقوں کو صداقت عطا کی ہے تو صدقہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر ولیوں کو ولایت عطا کی ہے تو صدقہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ شہیدوں کو شہادت عطا کی ہے تو یہ صدقہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ غوثوں کو غوثیت عطا کی ہے تو یہ صدقہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کتبوں کو قطبیت عطا کی ہے تو یہ صدقہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عالموں کو علم عطا کیا تو یہ صدقہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمن بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جس کو جو عطا کیا ہے وہ سارا کچھ صدقہ ہے کملی والے آقا کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کارخانہ قدرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ کائنات کو بھی تخلیق نہ فرماتا۔ حضور علیہ السلام کے صدقے سے اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، نبی کے صدقے سے ہمیں قرآن ملا، نبی کے صدقے سے رمضان ملا، نبی کے صدقے سے ہمیں رحمان ملا۔ تو جو کچھ ہمیں کائنات کے اندر یہ نور نظر آ رہا ہے، اجالے نظر آ رہے ہیں، یہ سارا صدقہ ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور کائنات کے اندر کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ زیادہ ہو جائیں تو وہ زحمت بن جاتی ہیں۔ اب آگ کو دیکھیں، ہم کھانا اس سے بناتے ہیں، بعض اوقات لوگ اس سے جل بھی جاتے ہیں، نقصان بھی ہو جاتے ہیں، کہ اگر ایک لمٹ تک نعمت رہیں، ایک حد تک رہیں تو وہ نعمت رہتی ہے، رحمت رہتی ہے۔ اگر اس لمٹ سے زیادہ ہو جائے تو وہ زحمت بن جاتی ہے۔ اسی طرح آپ پانی کو دیکھ لیں، ایک حد تک پانی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر یہ زیادہ ہو جائیں، سیلاب کی صورت اختیار کر جائے تو زحمت بن جاتا ہے۔ ہوا ایک حد تک اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس لمٹ سے زیادہ ہو جائے تو گھر بار تباہ ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر نافرمان نکل آئے تو زحمت بن جاتی ہے۔ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر زیادہ آ جائیں اور انسان جو ہے اس کو برے راستے کے اندر لگانا شروع کر دیں تو یہ مال اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے اور یہ زحمت اور تکلیف کا باعث ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی نعمت ہے، اللہ کی ایسی رحمت ہے کہ جو سراپا رحمت ہے، جو سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک رحمت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک رحمت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک رحمت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک رحمت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک رحمت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات کے اندر تشریف لانا، یہ کائنات کے لیے رحمت بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے اندر سراپا رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ جب میرا محبوب تمہارے اندر آیا ہے اور میں نے تمہیں اپنی نعمت عطا فرمائی ہے تو وہ اما بنعمتی ربی کا فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اوپر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے لفظ بیان کیا فلیفرحوا، کہ میں نے اپنا حبیب تمہارے اندر بھیجا ہے تو اس وقت خوشی مناؤ۔ یہ قرآن کا لفظ ہے 11ویں پارے کا، اور یہ مطلق لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی۔ یہ نہیں اللہ نے فرمایا فلیرکعوا، رکوع کرو، فلیقوموا، قیام کرو، یا یہ نہیں فرمایا فلیسجدوا، سجدہ کرو، فلیصوموا، روزہ رکھو، فلیؤتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں پر مطلقاً فرمایا ہے کہ تم نے جو ہے خوشی منانی ہے۔ تو اب اس کے اندر قاعدہ عربی کا ہوتا ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق کے اوپر جاری ہوتا ہے، اسے کسی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد روزہ رکھ کر منانا چاہتا ہے تو وہ روزہ رکھ کر منا سکتا ہے، اگر کسی کو کھانا کھلا کر میلاد منانا چاہتا ہے تو وہ تب بھی میلاد منا سکتا ہے، اگر نوافل ادا کر کے وہ میلاد منانا چاہتا ہے تو تب بھی وہ میلاد منا سکتا ہے۔ فرمایا فلیفرحوا، میرا حبیب تمہارے اندر آیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس دوران غیر شرعی حرکتیں کرتا ہے، جس طرح میں نے صبح بتایا کہ میلاد کے نام کے اوپر اگر کوئی بندہ غیر شرعی حرکت کرتا ہے، میلاد کے نام کے اوپر غیر شرعی حرکتیں کرتا ہے تو پھر اس کو جو ہے اس کام سے روکا جائے گا۔ سامعین محترم، کئی لوگ بڑے بڑے اعتراض کرتے ہیں، جس طرح میں صبح کہہ رہا تھا کئی لوگ کہتے ہیں میلاد شرک ہے، تو یاد رکھیں کہ میلاد منانا شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ بھی پیدا ہوتا اور اللہ کا بھی میلاد ہوتا، اللہ تعالیٰ پیدا ہوتا، اللہ تعالیٰ کا بھی میلاد ہوتا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ہم آپ کا میلاد مناتے ہیں، تو کوئی بندہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ کا تو میلاد تو اللہ کا ہوتا ہے، تم نبی کا ملا رہے ہو، یہ شرک ہے۔ شرک کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا یا اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اب اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے، فرمایا لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ لم یلد، نہ وہ پیدا ہوا، ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ ہی وہ جنا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ تو جو پیدا ہو، پیدا ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے، یہ کس کی صفت ہے؟ مخلوق کی صفت ہے، خالق کی یہ صفت نہیں۔ تو جب یہ مخلوق کی صفت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا کر ہم شرک کی جڑ کاٹتے ہیں۔ ذرا توجہ کریں، دنیا کے اندر بڑے سے بڑا لیڈر ہوں، کوئی بھی ابراہم لنکن لیں، قائد اعظم لیں، علامہ اقبال لیں، کوئی لیڈر جس کو مانتے ہیں اس کا نام لے لیں، اس کے دنیا کے اندر کارنامے تو بتائے جاتے ہیں کہ یہ لیڈر ہے، اس کا یہ کارنامہ ہے، اس کا یہ کارنامہ ہے، اس کا یہ کارنامہ ہے، لیکن آج تک کبھی یہ نہیں سنا کہ کبھی کسی لیڈر کے بارے میں یہ کہا ہو کہ اس کی والدہ حاملہ کیسے ہوئی ہیں، 9 ماہ کیسے گزرے اور اس بچے کی ولادت کیسے ہوئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا کے اندر کوئی بڑی سے بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا لیڈر کیوں نہ ہو، اس کی خوبیاں بات کی تو بتائی جاتی ہیں لیکن اس کی ولادت کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے اور حضور علیہ السلام کی شان مبارک ہے کہ ہم سنی حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں تو ولادت کے وقت کے جو معجزات ہیں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں اور کائنات والوں کو بتاتے ہیں کہ پہلے
مہینے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، دوسرے مہینے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، تیسرے مہینے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر بشارت دیتے رہے، 9 ماہ تک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے نبی آتے رہے اور بشارت دیتے رہے، خوشخبریاں دیتے رہے۔ اور جب نبی پاک کائنات کے اندر تشریف لائے تو شان مبارک کا عالم یہ تھا، آپ ناپ بریتا تھے، آپ سرمگی تھے، آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا تھا، حضور کی شان کا عالم یہ تھا۔ آتے ہی حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ اور سجدہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگ تو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی، میں کہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ آتے ہی نبی پاک نے سجدہ فرمایا ہے، آتے ہی نبی پاک نے سجدہ فرمایا۔ ذرا غور کریں نا کہ جب دنیا کے یہاں کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اس کو غسل دیتے ہیں، پہلے اس کو پاک کرتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر جب تشریف لائے ہیں تو کائنات کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ طاہر بن کر آئے، آپ مطہر بن کر آئے۔ یہی ہم نبی پاک کا میلاد بیان کرتے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح میرے مصطفیٰ کا میلاد اگر اتنا عظیم ہے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کتنی عظیم ہوگی۔ تم سیرت رسول، سیرت نبی کی کانفرنسیں تو کرتے ہو، سیرت بعد میں ہوتی ہے، سورت پہلے ہوتی ہے، میلاد پہلے ہوتا ہے، تو بعد میں اس کے اندر اس کے اوصاف آتے ہیں۔ ہم سنی حضرات پہلے مصطفیٰ کے میلاد کی محفل رکھتے ہیں اور محفل پاک رکھنے کے بعد اس کے اندر پھر حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھتے ہیں، پھر حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہیں، حضور کے فضائل بیان کرتے ہیں، حضور کے محاسن بیان کرتے ہیں، حضور کے مناقب بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے خصائل بیان کرتے ہیں، حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں، حضور کے معجزات بیان کرتے ہیں اور کائنات والوں کو بتاتے ہیں ہمارا نبی وہ نبی ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ سامعین محترم، دل بڑا کرتا تھا کہ میں آگے کو میلاد منانا کس کی سنت ہے وہ بولو تو صحیح، جنہیں گل کرنی مینوں کرنی ہے نا، والا پوچھنا مینوں پوچھنا ہے نا، تسی تو بولو، تسی ایویں گھبرائے پے ہو۔ اللہ بندے الحمدللہ میں قرآن دا حافظ ہے، جنیاں چاہے دو تو میں ایتاں پڑھا، جنیاں چاہے ایتاں پڑھا الحمدللہ۔ میلاد منانا کی دی سنت ہے؟ اللہ دی سنت ہے۔ میلاد منانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ میلاد شریف منانا صحابہ کرام دی سنت ہے، اور میلاد شریف منانا جڑے ائمہ مجتہدین ہیں انہاں دا طریقہ ہے۔ میلاد شریف منانا ہر سال نبی پاک دی جائے ولادت تے جا کے درود و سلام پڑھنا حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دا طریقہ کار ہے۔ میرے کو حوالہ جات موجود نے، اور لوکی بڑیاں گلاں کر دیں، دیکھو جی یہ کی ہو گیا، پتہ نہیں کی سنیان ہو گیا۔ گل لے وے کہ للناس یعشقون مذاہبهم، کہ جدوں کسی نے کسی دے نال محبت ہوندی ہے نا تے محبت ہوندی ہوئے جڑی پوچھ کے نہیں ہوندی۔ اگر پوچھ کے محبت کیتی جائے تو محبت کا دی ہے، گل سمجھ آئیے تے جد نال محبت ہوئیے ہے۔ علامہ قاضی عیاض شفا شریف دے اندر فرماندے نے کہ محبت کی سب تو پہلی نشانی ہے کہ جد نال محبت ہوئیے انسان او دا کثرت نال ذکر کردا ہے، انسان کثرت نال او دا ذکر کردا ہے۔ سانو ساڈے نبی پاک نال محبت ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات۔ جو تو سانو نبی پاک نال محبت ہے تے اسی کہنے ہیں کہ کوئی سڑدا ہے سڑ جائے تو کوئی مردا ہے مر جائے۔ سنیاں نے تے گج وج کے میلاد منانا ہے۔ دعا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔